بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولو العزمی، مضمون ظہیر احمد طاہر ابن نذیر احمد خادم، جرمنی۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے تحت امت محمدیہ کے دور آخرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اکناف عالم میں ترویج و اشاعت کے لیے آپ کے روحانی فرزند جلیل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مہدی موعود اور مسیح موعود کا منصب عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت کی بنیاد رکھی تاکہ ایسے لوگوں کا گروہ تیار کیا جا سکے جو قال اللہ اور قال رسول پر عمل کرنے والے ہوں اور آپ کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے آپ کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدیم سنت کے تحت اپنی قدرت نمائی کے نشان کے طور پر آپ کو بے شمار پیشگوئیوں سے نوازا تاکہ اس ذریعہ سے آپ کی صداقت ظاہر ہو۔ ان پیشگوئیوں میں سے ایک عظیم الشان پیشگوئی ایک ایسے بیٹے کی ولادت کے طور پر دی گئی جسے مسلم موعود کی خلت سے نوازا جانا تھا۔ اولو العزم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی صاحب عزم، بڑے ارادے کا شخص، بلند ارادے رکھنے والا، فراخ حوصلہ شخص، عالی ہمت، عالی حوصلہ، ثابت قدم، مستقل مزاج، صابر اور متحمل بیان ہوئے ہیں۔ اولو العزمی جماعت مومنین کی خاص صفت ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی متعدد آیات میں کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ آل عمران آیت 187۔ اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ ایک بڑا باہمت کام ہے۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت کا ذکر ہے جس میں فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، سورہ لقمان آیت 18۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز کو قائم کر اور اچھی باتوں کا حکم دے اور ناپسندیدہ باتوں سے منع کر، اور اس مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ بہت اہم باتوں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں صبر کرنے والوں اور معاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کا ایسا کرنا اولو العزم باتوں میں سے ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ شورى آیت 44۔ اور جو صبر کرے اور بخش دے تو یقیناً یہ اولو العزم باتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، سورہ آل عمران آیت 160۔ اور ہر اہم معاملہ میں ان سے مشورہ کر، بس جب تو کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اللہ ہی پر توکل کر، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے پہنچنے والی ایذاؤں اور تکلیفوں پر صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، سورہ الاحقاف آیت 36۔ بس صبر کر جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لیا کرو۔ گویا اولو العزمی جماعت مومنین اور خاص طور پر نبیوں کی بنیادی صفت ہے جس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ تمام مشکلات کا بڑی بہادری، جواں مردی اور بلند ہمتی سے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے عزم صمیم اور مضبوط ارادے سے قدم آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس یقین محکم پر قائم ہوتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے انہیں مقرر کیا گیا ہے وہ ایک مفید اور بابرکت مقصد ہے جس کی ادائیگی میں خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی پنہاں ہے۔ پس اولو العزمی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات،
کٹھن مراحل، تکلیفوں اور خطرات کے وقت گھبرانے اور حوصلہ ہارنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر سے کام لے اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کام میں لگا رہے۔ بسر معود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ وہ اولو العزم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی عمر سے ہی آپ رضی اللہ عنہ کے اندر اولو العزمی کی صفت ودیت فرما کر آپ کے دل میں اشاعت و خدمت دین کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا جو تا دم آخر ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح موج زن رہا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کے ضمن میں فرماتے ہیں، یہ ایک عظیم پیشگوئی ہے جو کسی شخص کی ذات سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیشگوئی اسلام کی نشأت ثانیہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس پیشگوئی کی اصل تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل، 11 مارچ سن 2011۔ حضرت صاحبزادہ صاحب رضی اللہ عنہ کی صحت بچپن ہی سے خراب رہتی تھی۔ آپ کے بچپن کی تعلیمی کمزوری اور آپ کی صحت کے بارے میں اپنے بیگانے سبھی جانتے تھے۔ صحت کی کمزوری کا یہ اثر عمر بھر برقرار رہا۔ ایک انسان جو مستقل بیمار رہے اور اسے اپنی زندگی میں بے شمار مسائل کے ساتھ ان گنت دشمنوں کا سامنا کرنا پڑے، ایک نہ ایک دن اس کے ارادے پست ہو جاتے ہیں اور بالآخر وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ آپ کو زندگی بھر جن تلاطم خیز طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کی ہلکی سی جھلک ہندوستان کے نامور صوفی خواجہ حسن نظامی دہلوی، جو 1878 تا 1955 جن کا دور حیات ہے، ان کی اس مختصر سی تحریر سے بخوبی نظر آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں، اکثر بیمار رہتے ہیں مگر بیماریاں ان کی عملی مستعدی میں رخنہ نہیں ڈال سکتیں۔ انہوں نے مخالفت کی آندھیوں میں اطمینان کے ساتھ کام کر کے اپنی مغلئی جواں مردی کو ثابت کر دیا، اور یہ بھی کہ مغل ذات کار فرمائی کا خاص سلیقہ رکھتی ہے، سیاسی سمجھ بھی رکھتے ہیں اور مذہبی عقل و فہم میں بھی قوی ہیں، اور جنگی ہنر بھی جانتے ہیں، یعنی دماغی اور قلمی جنگ کے ماہر ہیں۔ بحوالہ اخبار عادل، دہلی، 24 اپریل 1933، بحوالہ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ 288۔ مندرجہ بالا تحریر سے بخوبی عیاں ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خدمت و اشاعت اسلام کے لیے جو غیر معمولی کارنامے انجام دیے ہیں، غیروں کو بھی ان پر داد دیے بغیر چارہ نہیں۔ خواجہ صاحب نے اس تحریر میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان سے واضح ہے کہ وہ بھی آپ کی جواں مردی اور اولو العزمی کے قائل تھے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کی اولو العزمی کا پہلا مظاہرہ اس وقت سامنے آیا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر احباب جماعت میں ایک گھبراہٹ کی سی کیفیت پیدا ہوئی، اور وہ سوچتے تھے کہ اب جماعت کا کیا بنے گا۔ اس گھبراہٹ اور انتہائی صدمہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ایک 19 سالہ نوجوان کے دل میں خاص جوش اور ایسا عزم صمیم پیدا کر دیا جو تائید و نصرت الہی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی وفات کے مان بعد کچھ لوگ گھبرائے کہ اب کیا ہوگا۔ انسانوں پر نگاہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرنے والا موجود تھا، یہ تو اب فوت ہو گیا، اب سلسلہ کا کیا بنے گا۔ جب میں نے اس شخص کو گھبرائے ہوئے ادھر ادھر پھرتے دیکھا، اسی طرح بعض اور لوگ مجھے پریشان حال دکھائی دیے، اور میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ اب جماعت کا کیا حال ہوگا، تو مجھے یاد ہے گو میں اس وقت 19 سال کا تھا، مگر میں نے اسی جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سرہانے کھڑے ہو کر کہا کہ اے خدا، میں تجھ کو حاضر ناظر جان کر تجھ سے سچے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت احمدیت سے پھر جائے، تب بھی وہ پیغام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ تو نے نازل فرمایا ہے، میں اس کو دنیا کے کونا کونا میں پھیلاؤں گا۔ میرے جسم کا ہر ذرہ اس عہد میں شریک تھا، اور اس وقت میں یقین کرتا تھا کہ دنیا اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ مل کر بھی میرے اس عہد اور اس ارادہ کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 18 فروری 1944۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اولو العزمی کی بے شمار مثالیں تاریخ احمدیت کا روشن باب ہیں۔
آپ نے اپنے 52 سالہ دور خلافت میں ایسے لاتعداد کارنامے سر انجام دیے جنہیں پایۂ تکمیل تک پہنچانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر آپ کے علمی کارناموں پر ہی نگاہ ڈالی جائے تو ہر صاحب شعور انسان جان سکتا ہے کہ اس قدر عظیم الشان علمی کارنامے جن میں حد درجہ یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے کوئی باعزم صاحب استقامت اور اولو العزم انسان ہی انجام دے سکتا ہے۔ مستقل بیماری، نقاہت اور کمزوری، آنکھوں کی تکلیف، جماعتی کاموں کا بوجھ اور اندرونی و بیرونی دشمنوں سے برسر پیکار ایک شخص ایسے علمی و دینی مسائل حل کر دیتا ہے جو 1400 سال سے یا لا ینحل مسائل میں شمار ہوتے تھے۔ بس آپ کی تحریرات، خطبات و خطابات، منظومات، ملفوظات، تفسیر و دروس، قرآن کریم آپ کی اولو العزمی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک مرتبہ حضور رضی اللہ عنہ کے علمی کارناموں کی مختصر جھلک دکھاتے ہوئے فرمایا، آپ کے جو کام ہیں ان کی ایک جھلک جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس وقت انوار العلوم کی 26 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان 26 جلدوں میں کل 670 کتب، لیکچرز اور تقاریر آ چکی ہیں۔ خطبات محمود کی اس وقت کل 39 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں 1959 تک کے خطبات شائع ہو گئے ہیں۔ ان جلدوں میں 2367 خطبات شامل ہیں۔ تفسیر صغیر 1071 صفحات پر مشتمل ہے۔ تفسیر کبیر 10 جلدوں پر محیط ہے۔ اس میں قرآن کریم کی 59 سورتوں کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ تفسیر کبیر کی 10 جلدوں کے صفحات کی تعداد 5907 ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے درس القرآن جو کہ غیر مطبوعہ تفسیر تھے، وہ ریسرچ سیل نے کمپوز کرنے کے بعد فضل عمر فاؤنڈیشن کے سپرد کر دیے ہیں۔ اس کے 3094 صفحات ہیں۔ اس کے بعد اب ریسرچ سیل کو میں نے کہا تھا کہ حضرت مسلم موعود کی تحریرات اور فرمودات سے تفسیر قرآن اکٹھی کی جائے، جس پر کام شروع کیا گیا ہے، اور اب تک 9000 صفحات پر مشتمل تفسیر لی جا چکی ہے اور اس پر مزید کام جاری ہے۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل، 13 مارچ سن 2020۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے صرف دینی معاملات میں ہی دنیا کی رہنمائی نہیں فرمائی، بلکہ معاشی، اقتصادی اور سیاسی میدان میں بھی اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، آپ کے علمی کارنامے ایسے ہیں جو دنیا کو نیا انداز دینے والے ہیں جس کا دنیا نے اقرار کیا۔ معاشی، اقتصادی، سیاسی، دینی، روحانی سب پہلوؤں پر آپ نے بھی قلم اٹھایا ہے، یا تقریر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یا مشوروں سے امت محمدیہ یا دنیا کی رہنمائی فرمائی، تو کوئی بھی آپ کے تبحر علمی اور فراست اور ذہانت اور روحانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ مسلم موعود رضی اللہ عنہ تھے۔ دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا، جس میں روحانی، اخلاقی اور ہر طرح کی اصلاح شامل تھی۔ بحوالہ انٹرنیشنل، الفضل انٹرنیشنل، 13 مارچ سن 2020۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے جہاں دنیا ہر قسم کے علوم و فنون سے مستفید ہوئی ہے، وہیں آپ نے قرآن کریم میں پنہاں بے شمار علوم کے خزانے نکال کر دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کا معیاری ترجمہ اور اس کے تفسیری نکات کا بیان انتہائی توجہ طلب اور کٹھن کام ہے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر صغیر لکھتے وقت آپ پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح یہ اہم کام جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ دن رات اسی کام میں مگن رہتے، کھانے پینے اور آرام کی ذرہ برابر پرواہ نہ کرتے۔ 13 دسمبر 1940 کے خطبہ جمعہ میں تفسیر کبیر کے کچھ حصوں کے ترجمہ اور تفسیر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری طبیعت کچھ دنوں سے زیادہ علیل رہتی ہے، اور چونکہ قرآن شریف کے ترجمہ اور تفسیر کے کام کا بہت بڑا بوجھ ان دنوں ہے، آج کل اکثر ایام میں رات کے 3، 4 بلکہ 5 بجے تک بھی کام کرتا رہتا ہوں۔
اس لیے اس قسم کی جسمانی کمزوری محسوس کرتا ہوں کہ اس قدر بوجھ طبیعت زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی۔ بحوالہ خطبات محمود جلد کی صفحہ 471۔ نیز فرمایا کہ اس کام کی وجہ سے 2 ماہ سے انتہائی بوجھ مجھ پر اور 1 ماہ سے میرے ساتھ کام کرنے والوں پر پڑا ہے۔ یہ بوجھ عام انسانی طاقت سے بڑھا ہوا ہے اور زیادہ دیر تک برداشت کرنا مشکل ہے جب تک خدا تعالیٰ کا فضل اور تصرف نہ ہو۔ بحوالہ خطبات محمود جلد کی صفحہ 474۔ جن دنوں تفسیر صغیر پر کام جاری تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدہ مریم صدیقہ رحمہ اللہ چھوٹی آپا حرم محترم حضرت مسلم موعود فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں تفسیر کبیر لکھی نہ آرام کا خیال رہتا تھا، نہ سونے کا، نہ کھانے کا، بس ایک دھن تھی کہ کام ختم ہو جائے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد لکھنے بیٹھتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ صبح کی اذان ہو گئی اور لکھتے چلے گئے۔ تفسیر صغیر لکھی ہی آپ نے بیماری کے حملہ کے بعد یعنی 1954 میں طبیعت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ گو یورپ سے واپسی کے بعد صحت ایک حد تک بحال ہو چکی تھی مگر پھر بھی کمزوری باقی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے آرام کریں، فکر نہ کریں، زیادہ محنت نہ کریں، لیکن آپ کو ایک دھن تھی کہ قرآن کے ترجمہ کا کام ختم ہو جائے۔ بعض دن صبح سے شام ہو جاتی اور لکھواتے رہتے، کبھی مجھ سے املا کرواتے، مجھے گھر کا کام ہوتا تو مولوی یعقوب صاحب مرحوم کو ترجمہ لکھواتے رہتے۔ آخری صورتیں لکھوا رہے تھے، غالباً 29واں سپارہ تھا یا آخری شروع ہو چکا تھا۔ ہم لوگ نخلا میں تھے، وہیں تفسیر صغیر مکمل ہوئی تھی کہ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ متواتر کئی دن سے مجھے ہی ترجمہ لکھواتے رہیں، میرے ہاتھوں یہ مقدس کام ختم ہو۔ میں بخار سے مجبور تھی۔ ان سے کہا کہ میں نے دوائی کھا لی ہے، آج یا کل بخار اتر جائے گا، 2 دن آپ بھی آرام کر لیں، آخری حصہ مجھ سے ہی لکھوائیں تا میں ثواب حاصل کر سکوں۔ نہیں مانے کہ میری زندگی کا کیا اعتبار، تمہارے بخار اترنے کے انتظار میں مجھے موت آ جائے تو۔ سارا دن ترجمہ اور نوٹس لکھواتے رہے اور شام کے قریب تفسیر صغیر کا کام ختم ہو گیا۔ بے شک تفسیر کبیر مکمل قرآن کی نہیں لکھی گئی، مگر جو علوم کا خزانہ ان جلدوں میں آپ چھوڑ گئے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری جماعت کے احباب ان کو پڑھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں تو بڑے سے بڑا عالم ان کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکے۔ بحوالہ روزنامہ الفضل ربع 21 فروری سن 2004۔ مشہور مفسر قرآن علامہ عبد الماجد دریاو آبادی مدیر صدق جدید نے حضور رضی اللہ عنہ کی وفات پر آپ کی خدمت قرآن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ قرآن اور علوم قرآن کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی آفاق گیر تبلیغ میں جو کوششیں انہوں نے سرگرمی اولوالعزمی سے اپنی طویل عمر میں جاری رکھیں، ان کا اللہ انہیں صلہ دے۔ علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح و تبیین و ترجمانی وہ کر گئے ہیں، اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے۔ بحوالہ صدق جدید لکھنؤ 18 نومبر سن 1965۔ کسی بھی جماعت کے نظام کو مستحکم کرنے اور اسے منظم طور پر چلانے کے لیے بہترین ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جماعت کے نظام کو مستحکم کرنے اور اسے منظم کرنے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ جماعتی تنظیم کا کام آپ کے 52 سالہ دور خلافت میں جاری رہا۔ آپ نے جماعت کے انتظامی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے 1919 میں صدر انجمن احمدیہ میں نظارتوں کا نظام متعارف کروایا۔ جماعت کے مردوں اور عورتوں کے لیے مختلف ذیلی تنظیموں کا قیام، انہیں اپنے اپنے دائرہ کار میں متحرک اور فعال بنانا، ان کی مستقل نگرانی اور رہنمائی کرتے چلے جانا ایک عظیم کارنامہ اور اولوالعزمی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے 1922 میں احمدی مستورات کے لیے لجنہ اماء اللہ کی تنظیم قائم فرمائی اور 1928 میں ناصرات الاحمدیہ قائم کی۔ 1938 میں احمدی نوجوانوں کے لیے خدام الاحمدیہ کا قیام عمل میں آیا، جبکہ 1940 میں احمدی بچوں کے لیے اطفال الاحمدیہ قائم فرمائی۔
اسی سال بڑے عمر کے احمدی احباب کے لیے انصار اللہ کے نام سے ایک تنظیم جاری فرمائی۔ 1922 میں آپ رضی اللہ عنہ نے جماعت میں شورا کا باقاعدہ نظام جاری فرما کر جماعت میں ایک اور سنگ میل کا اضافہ فرمایا۔ 1917 میں وقف زندگی کی باقاعدہ تحریک جاری فرمائی تاکہ اکناف عالم میں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مبلغین کو بھجوایا جا سکے۔ 1928 میں جامعہ احمدیہ جاری فرمایا تاکہ اس میں مربیان اور مبلغین تیار ہو کر جماعت کی تربیتی و تبلیغی سرگرمیوں میں وسعت پیدا کی جا سکے۔ 1919 میں آپ نے دارالقضاء کا نظام جاری فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی خداداد، فہم و فراست کی بدولت جماعت کا ایسا منظم ڈھانچہ تیار کیا جس کے ذریعہ جماعت کی ترقی کی رفتار نہ صرف کئی گنا بڑھ گئی بلکہ اندرونی طور پر بھی جماعت میں مضبوطی پیدا ہوئی اور انتظامی و تربیتی امور میں بے حد بہتری آ گئی۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم رضی اللہ عنہ تحریر فرماتی ہیں کہ آپ خلیفہ ہوئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو بشارت پسر موعود کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی تھی، اس کا لفظ بلفظ پورا ہوتے ایک عالم نے دیکھ لیا۔ آپ کے ہاتھوں سے عظیم الشان کام سر انجام پائے۔ جو عہد آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جسد مبارک کے سامنے کیا تھا، وہ ایسا نبھایا کہ جیسا نبھانے کا حق ہے۔ قدم قدم پر نصرت الہی اپنی پوری شان سے شامل حال ہو کر جلوہ گر نظر آتی ہے۔ آپ کی تفسیریں، درس قرآن و تحریریں اور تقریریں، آپ کے خطبات ایک بیش بہا اور بہت بڑا ذخیرہ ہیں۔ اس پر آپ کی قوت عمل، قوت فیصلہ، عزم راسخ، جماعت کی ہر موقع پر رہنمائی، دنیا کے ہر گوشہ میں احمدیت کے اسلامی مشن کے قیام، غرض ہر بات کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وجود میں خدا تعالیٰ نے خاص روح پھونک دی تھی اور اس کا خاص فضل اور رحم آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ آپ کے کارناموں سے دشمن بھی منکر نہیں ہو سکتا۔ ایک کمزور صحت کا لڑکا جس کو خدائے قادر و مقتدر نے میدان میں اتارا، بڑے بڑوں سے بازی لے گیا۔ جو کام عالم اسلام علم، دولت اور زبانی دعویٰ کے باوجود مل کر نہ کر سکا تھا، وہ اس نے کر دکھایا۔ حاسد اور معاند بھی محض لغو باتیں بنانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتے، اور ہر قوم کے افراد، کم سمجھ نادان بھی اور عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی ایمان نہ لانے والے تک سبھی ایک بار انگشت بدنداں ضرور رہ گئے۔ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد 4 پیش لفظ، شائع کردہ نظارۃ اشاعت قادیان، ایڈیشن 2007۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اولو العزمی کی خاص شان ایک بار اس وقت ظاہر ہوئی جب 1934 میں احرار نے جماعت احمدیہ کے خلاف ملک گیر تحریک شروع کر دی اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر دنیا سے جماعت کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس انتہائی نازک وقت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی خداداد، فراست اور مضبوط عزم و ہمت سے نہ صرف احرار کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا بلکہ تحریک جدید کے نام سے ایک ہماگیر انقلابی تحریک کا آغاز فرما کر جماعت کی ترقی کی رفتار کو کئی گنا بڑھا دیا۔ یہ وہی مبارک تحریک ہے جس کے شیریں ثمرات سے کل عالم فائدہ اٹھا رہا ہے اور دنیا کے اکثر ممالک میں اس بابرکت تحریک کے فیوز و برکت ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بابرکات دور خلافت میں بہت سے نازک مراحل آئے، لیکن عشاق احمدیت کا یہ کارواں اپنے صاحب شکوہ اور اولو العزم امام کی قیادت میں ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ شدی کی تحریک میں اولو العزمی۔ اگرچہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد محمد بن قاسم فاتح سندھ کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، مگر اس خطے میں اسلام کا زندگی بخش پیغام مسلمان تاجروں اور سیاحوں کے ذریعے برسوں پہلے پہنچ چکا تھا، جبکہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں اکابر اولیاء و صوفیاء و صلحاء امت نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کے بزرگوں کے زبردست روحانی اثرات کی وجہ سے ہندوستان کی کئی بت پرست قومیں، راجپوت، جاٹ، میواتی وغیرہ بڑی کثرت سے اسلام میں داخل ہوئیں
اور ہر طرف مسلمان ہی مسلمان نظر آنے لگے۔ اگرچہ یہ بہت عظیم الشان کام تھا، لیکن جس طرح لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ ہو سکا۔ بعض قومیں اسلام کو سچا سمجھ کر مسلمان ہوئی تھیں، لیکن مناسب تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کہلانے کے باوجود ان کا رہن سہن، کھانا پینا، بول چال، پہناوا، برتاؤ اور تمام رسم و رواج ہندوانہ ہی رہے۔ ان کے کئی دور اسی حالت میں گزر گئے، اور وہ اپنی اس غیر اسلامی حالت کو اسلامی سمجھ کر اپنی جگہ مطمئن تھے۔ 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر پر پنڈت دیانند سرسوتی کی کوششوں سے سناستی ہندوؤں میں ایک نئے فرقے آریہ کا قیام عمل میں آیا، جو غیر مذاہب والوں کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کا بہت جوش رکھتے تھے۔ اس نئے اور جوشیلے ہندو فرقے نے ایک منظم طریق پر یوپی کے متعدد شہروں میں اور ان کے نواحی علاقوں میں بہت احتیاط اور ہوشیاری اور نہایت آہستہ روی کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے ان کمزور ایمان مسلمانوں کو باور کرانا شروع کیا کہ ان کے باپ دادوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے، اور دوسرے اسلام کو بری سے بری اور بھیانک شکل میں ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اچھی طرح دیکھ بھال کر اطمینان کر لیا کہ یہ دونوں حربے کارگر ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کام کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کا منصوبہ بنایا، اور مارچ 1923 کے وسط میں مشہور آریہ سماجی لیڈر شردھار نند نے، جو اس تحریک کے پرجوش علمبردار اور بڑے لیڈر تھے، انہوں نے ہندوؤں سے چندہ کی اپیل کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ نواح آگرہ میں راجپوتوں کو تیز رفتاری سے شدھ کیا جا رہا ہے، اور اب تک قریباً 4300 راجپوت ملکانے، گجر اور جاٹ ہندو ہو چکے ہیں۔ نیز کہا، ایسے لوگ ہندوستان کے ہر حصے میں ملتے ہیں، یہ 50-60 لاکھ سے کم نہیں، اور اگر ہندو سماج ان کو اپنے اندر جذب کرنے کا کام جاری رکھے تو مجھے تعجب نہ ہوگا کہ ان کی تعداد 1 کروڑ تک ثابت ہو جائے۔ بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 4 صفحہ 329۔ شردھانند کے اس اعلان کے بعد آریہ اخبار کیسری میں یہ خبر چھپی کہ مہاراجہ جموں و کشمیر نے 4.5 لاکھ ملکانہ راجپوتوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے مسئلہ پر کامل غور و خوض کے بعد پنجاب سناتن دھرمی پنڈتوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس مسئلہ پر کشمیری پنڈتوں سے گفت و شنید کریں۔ بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 4 صفحہ 329۔ ان خبروں کے منظر عام پر آنے سے ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمانوں میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی، اور ان کے دلوں کو گہرا صدمہ پہنچا۔ دوسری طرف ان اضلاع اور ان کے ماحول میں بسنے والے علماء نے شدھی کی اس تحریک کے مقابلہ اور تدارک کے لیے نہایت مجرمانہ غفلت اور بے حسی کا مظاہرہ کیا، اور کمزور ایمان مسلمانوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ چودھری افضل حق صاحب مفکر احرار نے علماء کی غفلت و بے بسی پر اظہار تأسف کرتے ہوئے لکھا، آج سے پہلے اسلام کو تبلیغی جماعت سمجھا جاتا تھا۔ مسلمان علماء اپنی خدمات کو جا بجا ہر جگہ بیان کرتے تھے، حالانکہ ان کی تمام کوششیں مسلمانوں کو کافر بنانے میں صرف ہوتی رہیں۔ جہاں اسلام کے سب سے بڑے دعوے دار موجود تھے، انہی کے دروازوں پر مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، اور ان کے بنائے کچھ نہیں بنتی۔ جن کے ہندوستان بھر میں کفر کے فتوے کام کرتے تھے، ان کا اپنا عمل قریب کے مسلمانوں پر کچھ اثر نہ ڈال سکا۔ 300-400 برس سے ایک قوم اسلام کے دروازے کے اندر داخل ہوئی، مسلمانوں کو متوجہ نہ پا کر آج پھر واپس چلی گئی۔ ایک مسخرہ نے سچ کہا کہ علماء کا کام ہی مسلمانوں کو کافر بنانا ہے۔ سو انہوں نے ملکانہ راجپوتوں میں اپنی کامیاب تبلیغ کر دی ہے۔ حضرت فرنگی محل، حضرات دیوبند، حضرات دہلوی کی 100 سالہ اسلامی تبلیغ کا نتیجہ دیکھو کہ انہی اضلاع کے گرد و نواح میں ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ ہمارے علماء کے لیے اس میں عبرت ہے، ان کے لیے ندامت سے گردن جھکا لینے کا وقت ہے۔ اس فتنہ و ارتداد کی تاریخ اغیار کے لیے دلچسپ اور مسلمانوں کے لیے باعث شرم ہے۔
یہ بہاوالہ فتنہ ارتداد اور پولیٹیکل قلہ بازیاں مشمولہ رفتار زمانہ لاہور 7 جون 1950 بحوالہ تاریخ جلد 5 صفحہ 328۔ المختصر، شدھی کی خوفناک تحریک نے مسلمانان ہند کو سخت پریشان کر دیا، اور مسلمان پریس نے ہندو لیڈروں کے عزائم کو دیکھ کر بالاتفاق لکھا کہ ملک کے تمام مسلمان فرقے اس نازک موقع پر متحد ہو کر آریہ سماج کے خطرناک عزائم کے انسداد کے لیے فوری جد و جہد کریں، ورنہ اس کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ اخبار وکیل امرتسر کے ایڈیٹر مولوی عبداللہ منہاس صاحب نے 8 مارچ 1923 کی اشاعت میں علماء اسلام کہاں ہیں کہ عنوان سے ایک پرزور مضمون لکھا، جس میں حضرت امام جماعت احمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اس نازک موقع پر کیوں خاموش ہیں، بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 4 صفحہ 320۔ اگرچہ مسلمان پریس نے شدھی کے خلاف مارچ 1923 میں آواز بلند کی تھی، مگر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے 1923 کے آغاز میں ہی اس فتنہ کی طرف توجہ فرمائی اور دفتر کو ہدایت جاری فرمائی کہ اس کی اچھی طرح تحقیق کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر مختلف ذرائع سے اس خبر کی تصدیق کی گئی، اور ضروری حالات معلوم کرنے کے بعد فروری 1923 میں صوفی عبدالقدیر صاحب نیاز اور ایک اور احمدی کو ملکانہ کے علاقے میں ابتدائی سروے اور معلومات کی فراہمی کے لیے بھجوایا۔ وفد نے آ کر بتایا کہ حالت بہت مخدوش ہے اور فوری تدارک کی ضرورت ہے۔ اس رپورٹ پر حضور رضی اللہ عنہ نے شدھی کا وسیع پیمانہ پر مقابلہ کرنے کے لیے ایک زبردست اسکیم تیار کی، اور جیسا کہ شیخ محمد احمد مظہر ایڈوکیٹ کا بیان ہے، اس اولو العزم امام نے یہاں تک تہیہ کر لیا کہ میری کل جماعت کی جائیداد تخمیناً 2 کروڑ روپیہ ہوگی۔ اگر ضرورت پڑی تو یہ سب املاک و اموال خدا کی راہ میں وقف کرنے سے میں اور میری جماعت دریغ نہ کریں گے، بحوالہ ماخذ از تاریخ احمدیہ جلد 4 صفحہ 320۔ حضور نے 7 مارچ 1923 کو اعلان فرمایا کہ جماعت فتنہ ارتداد کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے کی غرض سے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد 9 مارچ 1923 کو خطبہ جمعہ میں تحریک فرمائی کہ فتنہ ارتداد کے مٹانے کے لیے فی الحال 150 احمدی سرفروشوں کی ضرورت ہے، جو اپنے اور اپنے لواحقین کی معاش کا فکر کر کے میدان عمل میں آ جائیں، بحوالہ ماخذ تاریخ احمدیت۔ حضور نے خطبہ جمعہ کے دوران فرمایا کہ اس اسکیم کے ماتحت کام کرنے والوں کو ہر ایک اپنا کام آپ کرنا ہوگا۔ اگر کھانا آپ پکانا پڑے تو پکائیں گے، اگر جنگل میں سونا پڑے گا تو سوئیں گے۔ جس محنت اور مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں وہ آئیں، ان کو اپنی عزت، اپنے خیالات قربان کرنے پڑیں گے۔ ایسے لوگوں کی محنت باطل نہیں جائے گی، ننگے پیروں چلیں گے، جنگلوں میں سوئیں گے، خدا ان کی اس محنت کو جو اخلاص سے کی جائے گی ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح جنگلوں میں ننگے پیروں پھرنے سے ان کے پاؤں میں جو سختی پیدا ہو جائے گی وہ حشر کے دن جب پلسرات سے گزرنا ہوگا ان کے کام آئے گی۔ مرنے کے بعد ان کو جو مقام ملے گا وہ راحت و آرام کا مقام ہوگا، اور یہ وہ مقام ہوگا جہاں رہنے والے نہ بھوکے رہیں گے نہ پیاسے۔ یہ چند دن کی بھوک اور چند دن کی پیاس اس انعام کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، بحوالہ تاریخ احمدیہ جلد 4 صفحہ 331-32۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے ایک طرف جماعت کا میدان جہاد میں آنے کی ہدایت کی تو دوسری طرف مسلمانان ہند کو متحدہ کام کرنے کی دعوت دی، اور انہیں توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ جب تک ایک لمبی اور باقاعدہ جنگ نہ کی جائے گی، اس وقت تک ان علاقوں میں کامیابی کی امید رکھنا فضول ہے۔ اس کام پر روپیہ بھی کثرت سے خرچ ہوگا۔ ہندو اپنی پرانی کوششوں کے باوجود 10 لاکھ روپیہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو نیا کام کرنا ہے، ان کے لیے 20 لاکھ روپیہ کی ضرورت ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی حضور نے اپنی طرف سے پیشکش فرمائی کہ اگر دوسرے لوگ بقیہ رقم مہیا کر لیں تو ہم 50,000 روپیہ یعنی کل رقم کا 40واں حصہ اس کام کے لیے جمع کریں گے، بحوالہ تاریخ احمدیت۔
حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی اس دعوت اور فراخ دلانہ پیشکش پر اخبار ہمدم نے لکھا، جماعت احمدیہ کے جوش و ایثار کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف سے 50,000 بلکہ اس سے زیادہ روپیہ اس غرض یعنی انسداد ارتداد کے لیے فراہم ہو سکنے کا قریب یقین و اعتماد ہے، لیکن افسوس ہے دیگر مسلمانوں سے 19.5 لاکھ تو کجا 1 لاکھ روپیہ بھی حالات موجودہ میں چند ہفتہ کے اندر جمع ہو جانے کی قوی تو کیا معمولی امید بھی ان طریقوں سے نہیں باندھ سکتے۔ بحوالہ ہمدم 18 مارچ 1923، بحوالہ تاریخ احمدیت۔ اسی طرح اخبار مشرق نے لکھا، جماعت احمدیہ نے خصوصیت کے ساتھ عاریہ خیالات پر بہت کاری ضرب لگائی ہے، اور جماعت احمدیہ جس اثار اور درد سے تبلیغ و اشاعت اسلام کی کوشش کرتی ہے وہ اس زمانہ میں دوسری جماعتوں میں نظر نہیں آتی۔ بحوالہ مشرق 15 مارچ 1923۔ اس فتنہ ارتداد کے خاتمہ کے لیے آپ نے 20 قواعد اپنے قلم مبارک سے تحریر فرمائے۔ اسی طرح آپ نے مبلغین اسلام کے لیے 52 نکات پر مشتمل اہم ہدایات تحریر فرمائیں جو اس جہاد میں شامل ہونے والے ہر مجاہد کو مطبوعہ ٹریکٹ کی صورت میں دی جاتی تھیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ شدی کے خلاف اپنی اسکیم 1 اپریل 1923 سے جاری کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر حالات کی نزاکت کے پیش نظر وسط مارچ 1923 سے ہی اس کا آغاز فرما دیا۔ چنانچہ آپ کی ہدایت پر صیغہ انسداد ارتداد ملکانہ کے نام سے ایک نیا دفتر کھولا گیا، اور اس کے افسر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اور نائب حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد رضی اللہ عنہ اور حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ تجویز ہوئے۔ اس مرکزی ادارہ کے قیام کے ساتھ آپ نے حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب کو امیر المجاہدین مقرر فرمایا، اور ان کی سرکردگی میں 12 مارچ 1923 کو مجاہدین کا پہلا وفد روانہ فرمایا۔ جماعت احمدیہ کی مجاہدانہ سرگرمیاں دیکھ کر بے شمار مسلمان اور ہندو اخباروں نے اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ جماعت احمدیہ کے مجاہدین کے کارنامے فقید المثال ہیں۔ مشہور مسلم اخبار زمیندار نے لکھا، جو حالات فتنہ ارتداد کے متعلق بذریعہ اخبارات علم میں آ چکے ہیں، ان سے صاف واضح ہے کہ مسلمانان جماعت احمدیہ اسلام کی انمول خدمت کر رہے ہیں، جو ایثار اور کمر بستگی، نیک نیتی اور توکل علی اللہ ان کی جانب سے ظہور میں آیا ہے، وہ اگر ہندوستان کے موجودہ زمانہ میں بے مثال نہیں تو بے اندازہ عزت اور قدردانی کے قابل ضرور ہے، جہاں ہمارے مشہور پیر اور سجادہ نشین حضرات بے حس و حرکت پڑے ہیں۔ اس اولو العزم جماعت نے عظیم الشان خدمت کر کے دکھا دی ہے۔ بحوالہ زمیندار 24 جون 1923۔ کئی ماہ تک جاری رہنے والی اس تحریک میں احمدی مجاہدین انتہائی نامساعد اور تکلیف دہ حالات میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ تیز اور چلچلاتی دھوپ میں کئی میل روزانہ پیدل سفر کرتے، بعض اوقات کھانا تو الگ رہا، ان کو پانی بھی نہ مل سکتا۔ کھانے کے وقت یا تو اپنا بچا کچا باسی کھانا کھاتے یا بھونے ہوئے دانے کھا کر پانی پی لیتے، اور اگر سامان میسر آ سکتا تو آٹے میں نمک ڈال کر اپنے ہاتھوں روٹی پکا کر کھا لیتے۔ رات جہاں جگہ ملتی سو جاتے۔ ایک گاؤں میں کام ختم ہونے پر اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کیا وقت ہے یا دوسرا گاؤں کتنے فاصلے پر ہے، فوراً آگے روانہ ہو جاتے۔ انہوں نے بعض اوقات اندھیری راتوں میں ایسے تنگ اور پرخطر راستوں سے سفر کیا جہاں جنگلی سور اور بھیڑیے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد 4 صفحہ 355۔ مجاہدین احمدیت کے ہاتھوں شدی تحریک کو جس عبرتناک ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اس کا اقرار ہندوؤں اور سکھوں نے دونوں کی طرف سے برملا کیا گیا۔ چنانچہ لالا سنت رام BA سیکرٹری جات پات توڑک منڈل لاہور نے بیان دیا، الفاظ بہت کڑے ہیں اور سخت مایوسی سے بھرے ہوئے ہیں، مگر یہ سچائی چاہے کڑوی ہو، بہت سے بھائی پوچھیں گے، ہم اخباروں میں روز شدھی اور اچھوت ادھار کی خبریں پڑھتے ہیں،
پھر تم کیسے کہتے ہو کہ شدی اور اچھوت و دھار کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی؟ اس کے جواب میں میری عرض یہ ہے کہ کسی کو جھوٹا کہنے کی ضرورت نہیں۔ پرمیشور نے آپ کو آنکھیں دی ہیں کہ اس وقت ہندو سماج میں دوسرے دھرموں سے کتنے لوگ شدھ ہو کر آئے ہیں، جن کی شدی کی خبریں اخباروں میں جلی الفاظ میں چھپتی ہیں۔ ان کی تعداد کم سے کم 500 تو ہوگی، مگر ان میں سے مجھے 20 کے نام تو گن دیجئے جو آج بھی ہندو ہوں۔ ملکانوں کی شدی پر بڑا فخر کیا جاتا ہے، تھی بھی وہ بڑی فخر کی بات، مگر جو لوگ سچائی کو جانتے ہیں وہ بڑے متفکر ہیں۔ ملکانوں کی شدی کی جو رپورٹ وقتاً فوقتاً اخبارات میں چھپتی رہی ہے، اس کے بموجب شدھ ہونے والوں کی گنتی 2.5 لاکھ سے کم نہیں پہنچی، مگر ان لوگوں میں بہت سے تو اپنی پہلی حالت میں واپس چلے گئے اور باقی بیچ میں لٹکے ہوئے کسی ٹھوکر کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ بہاوالہ تازیانہ لاہور 19 نومبر 1928، صفحہ 10، بہاوالہ تاریخ احمدیت جلد 4، صفحہ 388۔ مختصر یہ کہ امام جماعت احمدیہ نے آریہ سماج کی ارتداد کی تحریک کے مقابل پر ایک جوابی تحریک شروع فرما کر جس بہادری اور جواں ہمتی سے اس کا مقابلہ کیا، اس سے نہ صرف بہت سے مسلمان ہندو ہونے سے بچ گئے، بلکہ ایسے بے شمار لوگ جو ہندو ہو چکے تھے وہ دوبارہ اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ بس کسی قوم کا حقیقی رہنما وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے دل میں اپنی قوم کا حقیقی درد ہو، اور وہ ان کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا کر دے کہ وہ اس کی ہر تحریک پر لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار اس کے پیچھے چل پڑیں اور اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شدی تحریک کی ایمان افروز تفصیل جاننے کے لیے تاریخ احمدیہ جلد 4 سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ عہد کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ یہ کام میں نے ہی سر انجام دینا ہے، اس کے رستہ میں ہزاروں مشکلات پیدا ہوں، ہزاروں روکیں واقع ہوں اور ہزاروں بند اس کے رستہ میں حائل ہوں، وہ ان سب کو عبور کرتا ہوا اس میدان میں جا پہنچتا ہے جہاں کامیابی اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ بس ہماری جماعت کے ہر شخص کو یہ عہد کر لینا چاہیے کہ دین کا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ اس عہد کے بعد ان کے اندر بیداری پیدا ہو جائے گی اور ہر مشکل ان پر آسان ہوتی جائے گی اور ہر عسر ان کے لیے یسر بن جائے گا۔ ان کو بے شک بعض تکالیف اور مصائب اور آلام سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، مگر وہ اس پر عین راحت محسوس کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ دین کی تکمیل کے لیے صرف تم ہی میرے مخاطب ہو، تمہارے صحابہ اس کام میں حصہ لیں یا نہ لیں، لیکن تم سے بہرحال میں نے کام لینا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رات دن اسی کام میں لگے رہتے تھے، اور آپ کی ہر حرکت اور آپ کا ہر سکون اور آپ کا ہر قول اور ہر فعل اس بات کے لیے وقف تھا کہ خدا تعالیٰ کے دین کو دنیا میں قائم کیا جائے، اور آپ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ اصل میں میرا ہی کام ہے، کسی اور کا نہیں۔ پر جس قوم کے اندر یہ عزم پیدا ہو جائے وہ ہر میدان میں جیت جاتی ہے اور دشمن کبھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اپنے مقصد کی کامیابی پر یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو کسی قوم کو بام رفت پر پہنچا سکتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہماری جماعت کے لوگوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ جو مقصد عالی ان کے سامنے ہے اسے ہمارے سوا کسی اور نے نہیں کرنا، اور یہ کام چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے، اس لیے کس قدر زیادہ قربانیاں ہمیں اس کے لیے کیوں نہ کرنی پڑیں، ہم ان سے دریغ نہیں کریں گے۔ بحوالہ قومی ترقی کے 2 اہم اصول، انوار العلوم جلد 19، صفحہ 75-76۔ اللہ تعالیٰ کے مرسل کے ذریعے جو جماعت قائم کی گئی اس کے مقاصد بہت بلند اور عالی ہیں، اس لیے اس جماعت میں داخل ہونے والوں میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے اپنے اندر خاص جوش اور جذبہ پیدا کرے، اور وہ سمجھ لے کہ دین کا کام میرے سوا کسی اور نے نہیں کرنا،
جب وہ اپنے ارادوں کو بلند کر لے گا تو پھر وہ اس کی انجام دہی کے لیے اپنی ساری قوتیں صرف کر دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ید اللہ علی الجماع، مشکات کی حدیث ہے، مشکات المصابی کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ایک ہاتھ کے نیچے جمع ہوں اور ایک واجب الاطاعت امام کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی تمام طاقتوں اور استعدادوں کو خلیفہ وقت کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کریں، اور خلیفہ وقت ہمیں جس وقت اور جس کام کے لیے بلائیں اس پر لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار اس کی انجام دہی میں مصروف ہو جائیں۔ آواز مرزا عمران احسن۔